السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دنیا کا کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کے اس عظیم امام کی کتاب کو پڑھ نہ لے دنیا کا کوئی شیخ الحدیث اس وقت تک شیخ الحدیث نہیں ہو سکتا شیخ الحدیث نہیں بن سکتا جب تک طالب علموں کو دنیا کے اس عظیم امام کی کتاب کو پڑھا نہ دے دنیا کا کوئی مصنف اسلامی حوالے سے کتاب لکھ رہا ہو یا لکھنا چاہتا ہو اس وقت تک اس کی کتاب نامکمل ہے جب تک دنیا کے اس عظیم امام کی کتاب کا حوالہ نہ دے دے دنیا کا کوئی خطیب مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو جمعہ پڑھا رہا ہے کہیں نہ کہیں
وہ اس عظیم امام کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوگا۔ دنیا کے کتنے ہی مدرسے، کتنے ہی ادارے، کتنی ہی یونیورسٹیاں، کتنی ہی مساجد دنیا کے اس عظیم امام کے نام ہے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عظیم الشان خوبصورت مسجد نبوی کی طرف، اور آپ کی توجہ چند گیٹوں کی طرف جو ہے وہ دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی کا پہلا گیٹ ہے، جسے باب السلامی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہر شخص جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آتا ہے، اس دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور آگے جا کر چند فاصلے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش کرتا ہوا باب البقیع گیٹ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کا دوسرا دروازہ ہے، جس کا نام باب ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے۔ روایت صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آخری دن ہے، بیمار ہیں، اللہ کے حبیب بیماری میں مسجد نبوی میں آتے ہیں، منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور صحابہ کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت۔ اب یہ اختیار اللہ کے حبیب کے پاس تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند کیا ہے، دنیا میں رہنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں کیا۔ اختیار تھا، اللہ نے اختیار دیا تھا۔ اور ایک کمزور ترین روایت میں بھی ہے، جب ملک الموت، وہ روایت صحیح نہیں ہے، ملک الموت اجازت مانگتا ہے، جبریل کہتے ہیں ھذا ملک الموت یستأذن علیک، آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، اللہ کے حبیب نے اجازت دی ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فنظر الی جبریل، جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل نے کہا فاشتاق، اللہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے حبیب نے کہا فامضی یا ملک الموت لما امرت بہ، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر یہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح روایت صحیح بخاری کی یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند کیا۔ صحابہ کا مجمع ہے، بیچ میں سیدنا ابو بکر صدیق، سارے صحابہ، عمر، عثمان، علی سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رونے لگ گئے،
اللہ کے حبیب نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، کہا ابو بکر روئے نا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زندگی میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا لا یبقین احد فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے حبیب نے کہا مسجد نبوی، اب صحابہ کے بعض صحابہ کے گھر جو ہیں وہ مسجد نبوی کے ساتھ تھے، انہوں نے 2 دروازے رکھے ہوئے تھے، ایک دروازہ باہر کو جانے کے لیے اور دوسرا دروازہ جو کھڑکی نما چھوٹا، جہاں سے مسجد نبوی کی طرف جو ہے وہ صحابی داخل ہو جاتے تھے جن کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام کھڑکیاں، تمام دروازے جو مسجد نبوی کی جانب کھلتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، الا خوخۃ، مگر ابو بکر صدیق کا جو دروازہ چھوٹا جس کھڑکی اس کو کھلا رہنے دیا جائے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سیدنا علی کا گھر بھی مسجد نبوی کے ساتھ تھا، ان کے گھر کا دروازہ ایک ہی تھا اور وہ اندر کی جانب جو ہے وہ کھلتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ سیدنا علی کا دروازہ بھی کھلا رہنے دیا جائے، چونکہ ان کا دروازہ ایک ہی تھا، باقی صحابہ کے 2 دروازے تھے تو وہ سب بند کرا دیے۔ کہا ابو بکر کا دروازہ، وہ کھڑکی جو ہے وہ کھلی رہنے دیں۔ آج بھی اس کے اوپر لکھا ہے گرین تختی کے اوپر ہذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق۔ تیسرا نمبر گیٹ کا باب الرحمہ، رحمت کا دروازہ۔ روایت صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، ایک اعرابی گاؤں کے رہنے والے صحابی جو ہے وہ آتے ہیں اور جمعے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ہلک المال وجاء العیال، اللہ کے حبیب علاقوں میں قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ خوراک وہ بھی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، خاتم رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم آسمان پر جو ہے وہ بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ کے حبیب نے جیسے ہی دعا کر کے ہاتھ نیچے کیے آسمان جو ہے وہ بادلوں سے جو ہے وہ بھرا اور پھر خوب برسا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، 1 دن 2 دن، فرماتے اللہ کی قسم 8 دن تک مسلسل جو ہے وہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے پھر وہی صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب جانور ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے حبیب، ظاہری بات ہے کہ بارش رکتی، کچھ چیزیں اگتی اور جو وہ جانور کھاتے، اللہ کے حبیب راستے بھی بند ہو گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش رکنے کی دعا نہیں کی بلکہ یہ دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں
بارش کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کا نام باب الرحمہ، رحمت کا جو ہے وہ دروازہ۔ چوتھے نمبر پر گیٹ ہے باب الحجرہ، پانچویں نمبر پر جو ہے وہ مسجد قباء ہے، وہاں کے سامنے سے قباء کا راستہ جاتا ہے مسجد قباء کی طرف۔ 6 7 8 9 یہ گیٹ نمبر ملک سعود ہے، اور 10ویں نمبر پر دنیا کے اس عظیم امام کی، جس کو میں آج کے جمعہ میں خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی سیرت کو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ باب الامام البخاری، یہ دنیا کے عظیم امام جس کا نام ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، دنیا کا یہ عظیم امام بخارا کا شہر ہے، اور بخارا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس شہر کو فتح کیا اللہ کے محبوب پیغمبر کے عظیم صحابی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے سعید، انہوں نے اس بخارا شہر کو فتح کیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ نے آپ کو اس شہر، یہ پورا علاقہ جس کو خراسان جو ہے وہ اس وقت کہا جاتا تھا، اور خراسان آج کے دور کے 5 ملک ہیں: ایران، افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان۔ 5 ملک کے گورنر اکیلے اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی امیر المومنین کے بیٹے سعید رحمت اللہ علیہ۔ آج یہ شہر اسلامی ملک، اور 1990 کا روس اس کا شہر بخارا تھا، آج اسلامی ملک ازبکستان ہے، اسلامی ملک ہے، 90% جو ہے وہ اس میں مسلمان ہے، اور حکمران کا نام ہے شوکت مرزا ضیاء۔ اب یہ اس کا بڑا شہر ہے بخارا۔ دنیا کا یہ عظیم امام 13 شوال بروز جمعۃ المبارک 194 ہجری اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 184 سال کے بعد جو ہے وہ بخارا میں پیدا ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہی علم حدیث حفظ کو یاد کرنے کا شوق تھا، 11 سال کی عمر ہے، اور بخارا شہر کا مفتی اعظم ہے، شیخ الحدیث ہے، اور حدیث کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں وقت کے علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ۔ داخلی اپنی حدیث کو اپنے استاد، سند کہتے ہیں، استاد اپنے استاد سے پھر آگے پھر صحابی تک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہوتی ہے۔ علامہ داخلی سند پڑھتے ہیں ایک حدیث کی، فرماتے ہیں کہ ابو زبیر نے یہ ابراہیم سے حدیث سنی ہے۔ چھوٹا بچہ 11 سال کی عمر ہے، بچہ بولتا ہے، استاد محترم یہ حدیث ابو زبیر نے ابراہیم سے نہیں سنی ہے۔ فرماتے ہیں فانتہرنی، چپ کر، تینوں بہت بتائے گا، چپ کر کے بیٹھ جا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خاموش ہو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ حدیث اسی طرح پڑھتے ہیں۔ امام بخاری پھر کہتے ہیں، شیخ الحدیث، استاد محترم، اگر آپ کے پاس اصل کتاب اگر موجود ہے تو وہاں جا کر دیکھ لیں۔ اب استاد محترم غور کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، اور وہاں اصل نسخہ جب دیکھتے ہیں
تو کہتے ہیں کیف ہوا یا غلام، اے بچے اچھا یہ بتاؤ پھر وہ صحیح کیسے ہے؟ فرماتے ہیں زبیر، ایک ہے ابو زبیر، یہ دونوں نام ہوتے ہیں عرب کے نزدیک۔ فرماتے ہیں زبیر بن عدی نے ابراہیم سے سنی، امام بخاری سے قلم وہ پکڑتے ہیں، وہ شاہی والے قلم ہوتے تھے جیسے 1980 اور 90 کے درمیان شاہی اور قلم دوات، وہ قلم پکڑا اور پھر جو ہے وہ اس کی تصحیح کہی۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنوبا فاراد ان ياكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غسل جنابت کی یا غسل آپ پر فرض ہو جاتا، رات لمبی ہو مثلا، تو پھر غسل اسی وقت کرے؟ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلاتی ہے دل نہیں کر رہا، رات لمبی ہے، کیا کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا وضو کرے جس طرح جو ہے وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور سو جائے، نماز سے پہلے اٹھ کے جو ہے وہ غسل کر لے۔ اگر کھانا بھی چاہتا ہے، کھانے پینے کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے، اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ اور اگر صبح کے وقت جو ہے وہ ایسی حالت ہو گئی ہے پھر بھی اسی طرح وضو کر لے، باہر جا بھی سکتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ مل بھی سکتا ہے۔ امام بخاری نے دوسری جگہ پہ ایک حدیث کو نقل کیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل جنابت تھا، ضرورت کے تحت مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں، آگے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب سیدنا ابو ہریرہ پریشان ہو گئے کہ میں تو ناپاک ہوں، اب سامنے اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، کیا کروں؟ بہرحال اللہ کے حبیب آتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، صحابہ بھی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ باتوں میں مصروف ہو گئے، اور سیدنا ابو ہریرہ پریشان اندر سے کہ میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں، ابو ہریرہ یہ کیا ہو گیا؟ ابو ہریرہ چپکے سے نکل جاتے ہیں اس مجلس سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں۔ اللہ کے حبیب دیکھتے ہیں ابو ہریرہ کدھر گیا؟ صحابہ سے پوچھتے ابو ہریرہ کدھر گیا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول پتہ نہیں۔ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ ابو ہریرہ کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب انہوں نے تلاش کیا لیکن ابو ہریرہ ملے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ آگے سے بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے حبیب ناپاکی کی حالت تھی۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں یا سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ کے ذکر کے لیے بھی ہوتا ہے اور تعجب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تعجب کے لیے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، سبحان اللہ، مومن پلیت نہیں ہوتا، مومن پلید نہیں ہوتا۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے جو صحیح بخاری سے ہٹ کے ان المسلم لا ينجس، مسلمان جو ہے وہ پلیت نہیں ہوتا، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا بدن جو ہے وہ
وہ پاک ہی ہوتا ہے. آپ مل سکتے ہیں, آپ کھا سکتے ہیں, آپ پی سکتے ہیں, مسافہ بھی کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ باہر اگر مجلس ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. وہ صرف پاکی جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ ناپاکی ہوتی ہے, وقتی طور پر جو ہے, اور اس کو دور کرنے کے لیے ظاہری بات ہے پھر نماز کے لیے جو ہے وہ پاک صاف جو ہے وہ ہمیں ہونا پڑے گا. تو معلوم ہوا اس حدیث سے, امام بخاری جو حدیث اپنے استاد سے سن رہے تھے اس کو اپنے بخاری میں لا کے یہ ثابت کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ اس حالت میں کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے, اور لوگوں سے جو ہے ملاقات بھی ہو سکتی ہے, مل بھی سکتا ہے. جائز ہے, افضل ہے, بہتر ہے کہ وہ وضو کر کے یہ جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے پھر 11 سال کی عمر ہے, یہاں علم حاصل کرتے ہیں. پھر 16 سال کی عمر ہے, حج کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ تشریف جو ہے وہ لے جاتے ہیں, اور والدہ اور بھائی واپس آ جاتے ہیں. اور امام بخاری مکہ میں جو ہے وہ 6 سال علم حاصل کرتے ہیں. پھر بخارا, مکہ, مدینہ, عراق, شام, تقریباً 13,900 کلومیٹر کا سفر امام بخاری علم حاصل, علم حدیث, اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے. اس میں 700 میٹر کا سفر, 700 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ سمندر کا سفر ہے. آج کے دور کے سمندر کا سفر نہیں ہے کہ جدید سہولتیں جو ہے وہ میسر ہیں, بلکہ اس دور کا سفر, مشکل ترین سفر جو ہے. کشتیوں میں سفر, کشتی میں ایک دن سوار ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کشتی میں ہیں. ایک شخص امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بڑا جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم کر لیتا ہے. اگلے دن صبح ہوئی, کشتی جو ہے وہ پھر روانہ ہوئی, وہ چیخنے لگ جاتا ہے. کشتی والے نے پوچھا, چلانے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے کان معی 1000 دینار, کان معی کیس فیہ 1000 دینار قد سرق منی. کہا میرے پاس 1000 دینار تھا. امام بخاری کے پاس 1000 دینار تھا. چونکہ امام بخاری نے تعلقات کافی بڑھ گئے, اس سے کھل گئے, تو امام بخاری نے کہا کہ میرے پاس 1000 دینار بھی ہے. تو اگلے دن اس نے کہا, چیخنا چلانا جو ہے وہ شروع کر دیا کہ میرے پاس 1000 دینار تھا, وہ چوری ہو گیا. کشتی والوں نے کہا کہ تلاشی لی جائے, سب کی تلاشی لی, لیکن 1000 دینار وہ نہ ملا. اب کشتی اپنے جو ہے وہ منزل پر پہنچی, سب لوگ جو ہے وہ اترے. اب وہ الزام لگانے والا, تہمت لگانے والا کہتا ہے ماذا فعلت بالکیس, وہ تھیلی کتھے کی تھی, جیب تو تہاڈی ایک ہی سی, تو تھیلی گئی کتھے؟ ماذا فعلت بالکیس, امام بخاری کہتے ہیں القیتہ فی البحر, میں انہوں سمندر جے سٹ دیتا سی. کہنے لگا کیوں اتنی بڑی رقم؟ آج وہ دینار سونے کا ہوتا تھا نا, سکہ سونے کا. آج دینار, کویت دینار کا حساب لگایا جائے تو 50 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو 50 لاکھ روپے امام بخاری نے سمندر میں پھینک دیے. کہنے لگا اتنی بڑی آپ نے رقم ضائع کر دی, آپ کے دل کو کچھ ہوا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یا قلیل العقل اذهبت عمری
وما لی فی طلب الحدیث، او کم عقل انسان، لگتا ہے کہ تیرے اندر عقل کی کمی ہے۔ میں نے ساری زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تلاش کرنے میں لگا دی، اپنا مال جو ہے وہ سارا خرچ کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو تلاش کرنے میں۔ آج امام بخاری کے پاس لاکھوں دینار بھی ہوتے، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جو ہے وہ قربان کر دیتا۔ یہ 1000 دینار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ طالب علم کے دوران جو ہے وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ امام ابن حجر فتح الباری کے مقدمے میں یہ نقل کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، وَبِيَدِي مِرْوَحَةٌ، میرے ہاتھ میں پکھا ہے، ہاتھ والا پکھا، اَذُبُّ بِهَا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے جو بھی مکھی آتی میں اس کو پنکھے کے ساتھ ایسے دور کر دیتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مکھی جو ہے وہ نہ بیٹھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے پوچھا اس کی تعبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اس وقت جھوٹی حدیثیں بھی تھیں اور آج بھی لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ ایک صحیح ترین جو ہے وہ کتاب لکھیں گے۔ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے عزم کر لیا کہ میں جو ہے وہ صحیح ترین جو ہے وہ کتاب لکھوں گا۔ اور پھر 16 سال کی طویل جد و جہد کے بعد امام بخاری کتاب لکھنے میں کامیاب ہوئے۔ 1080 استادوں سے اس حدیث کو جو ہے وہ جمع کیا اور نام رکھا الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ وسننہ وایامہ، طویل ترین نام جس کو دنیا آج جو ہے صحیح بخاری جو ہے وہ کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1000 سے زیادہ استادوں سے علم حاصل کیا، اور اس طالب علم کے کیا کہنے جس کی تعریف جو ہے وہ استاد کر دے، جس کی تعریف جو ہے وہ استاد کرے۔ استاد اگر شاگرد کی تعریف کر دے تو شاگرد خوشی سے پھول نہیں سما، خوش ہو جاتا ہے۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ دنیا کی 6 حدیث کی جو مشہور ترین کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کے 6 یہ امام کے استاد ہیں۔ امام قتیبہ بن سعید امام مالک کے بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں جالست الفقہاء والزہاد والعباد فما رأیت منذ عقلت مثل محمد ابن اسماعیل ولو کان فی زمانہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں، میں بڑے بڑے فقیہوں کے پاس بیٹھا ہوں، بڑے بڑے نیک لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں، لیکن میں نے امام بخاری جیسا عقل مند جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ان کی شان اور ان کی عظمت ایسے ہی ہے آج کے دور میں جس طرح فہم و فراست میں صحابہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الصَّحَابَةِ
اگر محمد بن اسماعیل، امام بخاری کا نام ہے محمد، والد نے نام رکھا تھا محمد، اور پڑدادا کے آگے جو والد ہیں وہ غیر مسلم تھے، غیر مسلم یعنی بردزبہ، وہ غیر مسلم، اگر اس کے بیٹے بھی غیر مسلم، پھر وہ مغیرہ وہ مسلمان ہوئے، پھر مغیرہ کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے محمد، تو نام ان کا محمد تھا۔ فرماتے ہیں اگر محمد بن اسماعیل اگر صحابہ میں ہوتے تو اللہ کی نشانی ہوتے۔ یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کی سیرت ہمیں کیا پیغام جو ہے وہ دیتی ہے؟ سب سے پہلے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، پھر صحابہ کی سیرت، اور پھر آخر میں امام محمد یعنی امام بخاری کی جو ہے وہ سیرت۔ امام بخاری کی سیرت ہمیں یہ سکھلاتی ہے، ماں باپ کو اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اعزاز استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ کیا اعزاز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث امام ابو داؤد جو کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، سنن ابی داؤد، استاد بھی عظیم، شاگرد بھی عظیم، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سنن ابی داؤد میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ثلاث دعوات، تین دعائیں جو ہے وہ اللہ رد نہیں کرتے۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، نمبر 3 والد کی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ماں بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، امام مسلم دنیا کے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، یعنی قرآن مجید کے بعد تیسرے نمبر پر کتاب صحیح مسلم، اور یہ بھی امام بخاری کے شاگرد ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد۔ ایک دفعہ حدیث میں پھنس گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ امام بخاری نے مسئلہ حل کر دیا، فرماتے ہیں استاد محترم دونوں پاؤں چومنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، دعنی، چھوڑ دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اجازت جو ہے وہ نہیں دی۔ صحیح مسلم میں وَلَا تَدُعُوا، اپنی اولاد پر جو ہے وہ بد دعا نہ کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمیں صحابہ کی سیرت اور امام بخاری کی سیرت، یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ اس اعزاز کو والدین اپنے اولاد کے حق میں استعمال کریں، اور اس کو استعمال کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے بچپن میں امام بخاری کی جو ہے وہ بینائی جو ہے وہ چلی گئی، رات دن جو ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ جو ہے رو رو کر جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، اے اللہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی یعنی امام بخاری کی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس کر دے۔ ایک دن خواب میں پھر خوشخبری سنانے کے لیے کون آتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور کہتے ہیں یا ہذہ قد رد اللہ علی ابنی کی باسراہ بکثرت دعائی کی وبکائی کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ کے بیٹے محمد کی اللہ نے جو ہے وہ بینائی واپس کر دی ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے رونے کی وجہ سے۔ اور صبح اٹھتی ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ سیرت ہمیں بتلاتی ہے
اللہ کے حبیب کی سیرت، صحابہ کی سیرت، امام بخاری کی سیرت جو ہے کہ کس طرح انہوں نے، ان کی والدہ نے اللہ کے حبیب کی اس حدیث کو اپنے حق میں جو ہے وہ استعمال کیا۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماں باپ جو ہے وہ بد دعا دینے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائے۔ دوسرا سبق، دوسرا فائدہ امام بخاری کی سیرت کا، میں نے پہلے کہا کہ پہلے سیرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر صحابہ کی، پھر امام بخاری کی۔ دوسری سیرت جو ہے وہ، دوسرا فائدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا، رزق حلال یہ اللہ نے انبیاء کو قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ نیک عمل سے پہلے اللہ نے انبیاء کو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل سے پہلے رزق حلال ہے۔ یہ کیوں؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں اس لیے اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نیک اعمال سے پہلے حلال رزق وہ نیک عمل کی طرف جو ہے وہ رغبت جو ہے وہ دلاتے ہیں۔ ایک حرام کھانے والا شخص جو ہے وہ حرام ہی کمائی ہے، سب کچھ ہے، اکثریت کی حالت کا دیکھ لا، وہ نیکی کے قریب جو ہے وہ جاتے ہی نہیں ہے۔ اگر نیکی کا کہہ بھی دیا جائے وہ چھوڑو جی کی کر کے کرنا ہے۔ جو یہ وجہ جو ہے، اور احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیثیں جو ہیں وہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل تاجر تھے، محدث بھی تھے، امام مالک کے جو ہے وہ شاگرد بھی جو ہے وہ تھے۔ آخری وقت ہے، ان کے شاگرد ابو حفص ان کے پاس بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہم من شبہہ، میری کمائی میں حرام تو دور کی بات ہے، 1 دینار حرام دور کی بات ہے، اس میں شبہ تک بھی نہیں ہے، شبہ تک جو ہے۔ اور پھر اسی برکت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تجارت بھی کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مال جو ہے وہ مزاربت پر دیتے تھے۔ شریعت میں مزاربت جائز ہے، آج بھی مزاربت کیا ہے؟ پیسہ میرا ہے اور میں کسی کو سارا پیسہ دے دیتا ہوں، یہ 10 لاکھ ہے، یہ آپ کے حوالے، تو آپ جو ہے وہ بزنس کریں، اور پھر پرافٹ جو ہے وہ جتنے پر دونوں متفق ہو جائیں، دونوں متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے میں یار اتنا تیرا پرافٹ ہے، اتنا میرا پرافٹ ہے، وہ اتفاق جس پر بھی وہ ان کا اتفاق ہو جاتا ہے وہ دونوں کی مرضی ہے۔ اگر اس کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کام کرنے والا اس کا حصے دار نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں، چونکہ میں نے پیسے دیے تھے، اس کی ذمہ داری ساری مجھ پر آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے بھی نقصان جو ہے وہ مثلا کوئی آگ لگی، کوئی وجہ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مال جو ہے، چونکہ وہ علم حدیث میں مصروف تھے، اپنا مال جو ہے وہ مزاربت پر جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ اور ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ پہ تشریف فرما تھے، پیچھے سے مال آتا ہے، ایک پارٹی آتی ہے، گروپ آتا ہے، یہ بھی امام بخاری کی سیرت کا پہلو تیسرا ہمارے سامنے۔ پارٹی آتی ہے، رات کو امام بخاری کو ملتی ہے، ہم آپ کو 5000 درہم اس مال کا پرافٹ دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، صبح ملتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے
تو اس پارٹی جو رات کو اتفاق امام بخاری نے وعدہ کر لیا تھا، دوسری پارٹی صبح آتی ہے، اب ان کو نہیں پتا کہ یہ سودا ہو چکا ہے، یہ تو امام بخاری نے ابھی نیت کی تھی نا، ابھی کون سا انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 10,000 جو ہے وہ پرافٹ دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا عظیم الشان جو ہے اللہ کے قرآن کی اس آیت کے مطابق وَأَوْفُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی جو ہے وہ صفت ہے۔ کہنے لگے انی نویت البارحۃ، رات میرے پاس ایک پارٹی آئی تھی اور انہوں نے مجھے 5,000 اور آپ 10,000، اب کون سا سودا لینا چاہیے تھا؟ ساڈے ورگے ہوندے تو پھڑو یار انہوں کیڑا کوئی وعدہ کیتا تھی، پھڑو 10,000 تے جیب چ پاؤ، 5,000 کٹھا ہی پرافٹ آ رہا ہے۔ اور قربان جاؤں امام بخاری پر، اپنی نیت کو پورا کیا، کیوں نہ کرتے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی انہوں نے یہ لے کے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ پہلی حدیث ہی جو ہے وہ عظیم الشان امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی ہے۔ کہا وعدہ کر چکا ہوں، اور وہ 10,000 والے کو اپنا مال نہیں دیا بلکہ 5,000 دینار والے کم والے کو جو ہے وہ، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت اور قرآن مجید کے فرمان پر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ کیا ہے، ہماری طرح نہیں ہے، میں بھی شامل ہوں، ساری دنیا سارے مسلمان ہی، اکثریت کا یہ حال ہے کہ ہم کتنے ہی وعدوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، کاروبار ہو، کتنے ہی جو ہے وہ معاملات ہو جس میں ہم جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ آخری باتیں بہت ساری ہیں، میں اس کو حذف کر دیتا ہوں سب کو۔ آخری بات، اور صحیح بخاری کی عظمت، رفعت، بلندی، شان دنیا کے سارے اماموں نے بیان کی ہیں۔ ابن حجر نے کہا اگر میں دفتر جو ہے وہ کاپیاں ساری لوگوں کے سامنے رکھ دوں، وہ دفتر کاپیاں سب کچھ جو ہے وہ بھر جائے گا، لیکن امام بخاری کی تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور صحیح بخاری کی جو ہے وہ عظمت اور شان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ جو ہے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں باب قائم کیا ہے، باب الدعاء عند الکرب، مشکل کے وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، یہ امام بخاری نے عنوان جو ہے وہ اپنی صحیح بخاری میں قائم کیا ہے، دعاؤں کی کتاب میں۔ اور وہاں حدیث لے کے آئے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان يقول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت میں یہ دعا پڑھتے، پریشانی، غم، ہر قسم کی مشکل کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، میرا اللہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، جس کا عرش جو ہے وہ ساری وسیع کرسی کے بارے میں کہا کہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے، اور کرسی سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ عرش ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اس دعا کو پڑھتے امام ابن حجر اسقلانی دنیا کی عظیم الشان شرح 229 شرح جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیثوں کو سمجھنے میں لکھی گئی ہیں، سب سے عظیم الشان شرح والی کتاب امام ابن حجر 8ویں صدی کے فتح الباری میں واقعہ نقل کرتے ہیں، اور اس واقعے کو 5ویں صدی کے امام ابن بطال ان سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وقال ابن بطال حدثني ابو بکر الرازی، ایران کا شہر اصبہان آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا، اس وقت مفتی اعظم ایک اصبہان کے تھے، لوگوں نے ان کی مخالفت کی، بادشاہ کو ورغلایا یا شہر کا جو بھی حکمران تھا اس نے ابو بکر بن علی کو جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ ابو بکر رازی رحمت اللہ علیہ جو کہ حدیث کا علم اس وقت کے امام ابو نعیم الاصبہانی اس شہر کے مفتی تھے، ان سے یہ علم حاصل کر رہے تھے ابو بکر الرازی۔ اور جیل میں کون گیا؟ ابو بکر بن علی۔ اب یہ ابو بکر رازی خواب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن یمینہ جبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، دائیں جانب جو ہے وہ جبریل تھے، اور آپ کے ہونٹ مبارک جو ہے وہ ہل رہے تھے۔ تو مجھے خواب میں کہتے ہیں قل لأبی بکر ابن علی، کہا وہ ابو بکر بن علی کو کہو جیل میں ہیں، ان کو کہو یدعو بدعاء الکرب الذی فی صحیح البخاری، یہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ بکر بن علی کو کہو وہ جو دعا صحیح بخاری میں ہے نا، بکر بن علی کو کہو کہ وہ دعا پڑھے اور وہ اس دعا کو پڑھتا رہے اور وہ جیل سے باہر آ جائے گا۔ اب وہ صبح ہوتی ہے، ابو بکر الرازی جاتے ہیں بکر بن علی کے پاس اور خواب سناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث دعا وہ پڑھیں آپ، اور بکر بن علی جو ہے وہ یہی دعا جو صحیح بخاری میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کچھ دن انہوں نے جو ہے وہ پڑھی، اور بکر بن علی جو ہے وہ باہر آ گئے جیل سے۔ اور ایک اور قصہ بھی اسی کے تحت نقل کیا ہے، حضرت حسن بن علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی حسن رکھا تھا۔ حسن کو جو ہے وہ وقت کا بادشاہ ولید بن عبد الملک اس نے حکم دیا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو جب 100 کوڑے مارنے لگا ایک شخص بادشاہ کی طرف سے، تو امام زین العابدین آتے ہیں، یا ابن عمی، اے چاچا کے بیٹے، اللہ کے حبیب کی یہ دعا جو مشکل اور پریشانی کے وقت یہ پڑھے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ جب کوڑے مارنے کے لیے آتا ہے جو بھی مسئول تھا، کہتا ہے خلو سبیلہ فساکتب الی امیر المؤمنین بعذرہ فطلقا، کوڑے مارنے کے لیے کہتا ہے آپ کا چہرہ تو ایسا نہیں ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، آپ کو تو کسی غلط الزام لگایا ہے، چھوڑ دیا، میں امیر المومنین کو خط لکھ دوں گا، فطلقا، اس دعا کی برکت سے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ آخری بات، یہ وقت کا مفتی ہے، آج کا شہر ترکمانستان ہے، امام ابو زید اس وقت کے مفتی، 4ویں صدی کے یہ مفتی ہیں، شافعی تھے، امام حاکم ان کے شاگرد ہیں۔ یہ بیت اللہ میں سوئے ہوئے تھے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب خواب میں ملتے ہیں ان کو، یہ امام حاکم ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے عظیم محدث ان کے شاگرد، امام ابو زید المرزوی۔ کہا ابو زید
میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے، کب تک جو ہے وہ آپ شافعی کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھاتے رہو گے؟ وہ امام شافعی کی کتابیں پڑھاتے تھے. امام شافعی کی بڑی مشہور ترین کتاب الام. کہا میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ یا رسول اللہ ما کتابوں کا، صحیح سند کے ساتھ ہے، آپ کی کتاب کون سی ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا الجامع الصحیح، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ الجامع الصحیح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. یہ تھے دنیا کے عظیم امام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور.